السلام علیکم ناظرین، میں محمد جاوید ہوں اور اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے شہر حیدرآباد کی ایک مشہور شخصیت جو محتاج تعارف نہیں ہے آپ کے درمیان میں ہے۔ میری مراد ہے سید شمشاد قادری صاحب سے، جو مائنورٹی ویلفیئر کے نیشنل صدر ہے۔ تو اب وقتاً فوقتاً وہ معاشی اعتبار سے ہو یا علمی اعتبار سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، سماج اور سوسائٹی کے طور پہ ان کی ایک سہولت کے لیے اور ان کی اپنی جو ہے نا تربیت کے لیے ایک رہنمائی کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شمشاد قادری صاحب، جو موجودہ جو صورتحال ہے، ایک ہوتی ہے جو ہے بحران بولتے ہیں کہ کئی قسم کا بحران ہوتا ہے، اور آج جو موجودہ صورتحال ہے تعلیمی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس تعلیمی بحران کی وجہ سے ہی، کورونا کی وجہ سے جو بحران پیدا ہوا، اور اسے بچے آن لائن تعلیم حاصل کرنے، خاص طور پہ ہمارے پرانے شہر میں بچے آن لائن تعلیم حاصل کرنے کے اہلیت بھی نہیں رکھتے، اور دوسرا جو کسی کے پاس اسمارٹ فون بھی نہیں ہے، اور جو اس کا جو طریقہ کار ہے اس کا بھی صحیح جو ہے نا وہ لوگ ان کے پاس وہ میسر نہیں ہے وہ سہولیات، تو ایک بحران سا پیدا ہو گیا ہے۔ اب میں آپ سے بولنا چاہ رہا ہوں کہ اس اثنا میں خانگی اسکولوں کی جو ہے نا جو بھرمار ہے، اور پیسوں کی جو فرمائش ہے، فیس کے نام پہ ان کو جو ہراساں کیا جاتا ہے اولیاء طلباء کو، تو اب جو ہے کیا وقت آ گیا ہے کہ اولیاء طلباء اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں کی طرف رخ کریں؟ کیا وقت آ گیا ہے؟ بہت بہت شکریہ علی جناب جاوید صاحب، بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کے اس ARJ چینل کی وجہ سے تمام لوگوں میں ایک شعور بیداری کے طور پر ایک آپ نے جو ہے انٹرویو کا سلسلہ جو شروع کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اور آج کا جو آپ کا سوال ہے خانگی اسکولوں کی صورتحال پر آپ نے جو سوال کیا ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی سب سے اہم ضرورت اس وقت یہی ہے، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ عام طور پہ نظریہ یہ ہو گیا تھا کہ ایک فیشن بن گیا تھا کہ جو بچوں کو جو ہے اگر خانگی اسکولوں میں شریک کریں گے تو ہمارے بچے پڑھ لکھ کے بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ جائیں گے یا کچھ کریں گے۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ خانگی پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے کے بعد بچے جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے اعلیٰ تعلیم کے آگے جو ہے بڑھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے سرکاری اسکول ہیں، ایسے بڑے بڑے جو ہے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر کے یہاں پر آصف اقبال جو پاکستان چلے گئے، وہ بھی جو سرکاری اسکول میں پڑھ کے ایک قابل شخصیت کے طور پہ مانے جانے لگے، سارے ہندوستان کے معاشی جو ایک شخصیت کے طور پہ مانے جانے لگے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اولیاء طلباء کو اس بارے میں یہ سوچنا ضروری ہے کہ کیونکہ تعلیم ہوتی ہے، چاہے وہ سرکاری اسکول ہو یا پھر یا خانگی اسکول ہو۔ تو میں اولیاء طلباء سے اس طرف ان کی جو ہے توجہ منزل کرانا چاہوں گا کہ آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ہزاروں طلباء جو ہے سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے بھی اعلیٰ عہدوں پہ آج فائز ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ تعلیم حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے جو ہے جز و معاش کے لیے باہر کے دیشوں میں بھی جا کے اپنی تعلیم حاصل کرے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، اولیاء طلباء سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب وقت کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ اب آپ اپنے خیالات کو تبدیل کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو سرکاری اسکول اس وقت جو زبون حالی کا شکار ہیں اور جہاں پر لوگ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو اولیاء طلباء کی اب ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ جو معاشی بحران آیا ہے، یہ جو آفات سماوی جو کورونا کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہر اولیاء طلباء کا یہ حال ہے کہ 2 وقت کی صحیح روٹی ان کو ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ایسے وقت کو آپ غنیمت جانتے ہوئے اب آپ کو کام یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے اپنے سرکاری اسکولوں میں آپ ان کو ترجیح دیجیے۔ ترجیح اس واسطے دیجیے کہ آپ ایک بات کا اندازہ لگائیے کہ اگر آپ یہی خانگی اسکول میں پہلی جماعت سے 10ویں جماعت یا جونیئر کالجز میں، آج حال یہ ہے کہ جونیئر کالج آپ کا چنچل کے جونیئر کالج سے پچھلے مہینے میں جو ہے کئی جو ہے لوگ وہاں سے جو ہے وہ التجا کرے کہ آپ کے بچوں کو شریک ہے، یہاں تعلیم فری ہے، ڈریس فری ہے، کتابیں فری دی جائیں گی۔ تو یہ کتنی ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ایک کالج کا پرنسپل آپ جو ہے آپ کے سامنے یہ کر رہا ہے اور ہم اس سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے خواب غفلت سے جاگتے ہوئے اس بات کو ترجیح دیجیے کہ آپ خانگی اسکولوں کو بھول جائیے
اور سرکاری اسکولوں میں شرکت کیجیے. اور جب سرکاری اسکول میں شرکت کریں گے تو ابھی حال ہی میں آپ جیسا کہ میں تمام اولیاء طلباء اور تمام تلنگانہ کے عوام سے بھی میں اس جانب ان کی توجہ لانا چاہوں گا کہ ابھی حال میں 7,000 اسکول کو جو ہے صحیح طریقے سے چلانے کے لیے حکومت نے 2,000 اسکول کو جو ہے اب سرکاری اسکولوں کو سلیکٹ کیا ہے کہ ان کی حالت ذرا اچھی کرتے ہوئے ہر طریقے کی وہاں پر سہولت وہاں پہنچائی جائیں گے. انفراسٹرکچر اتنا بہترین طریقہ کا ہوگا کہ 2,000 اسکول میں. تو اب یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے, عوام کی ذمہ داری ہے کہ جب حکومت اس بات کی جو ہے ترجیح دیتے ہوئے آپ کو تمام تر سہولتیں سرکاری اسکولوں میں پہنچا رہی ہے, تو یہ تمام اولیاء طلباء کی بھی ذمہ داری ہے کہ تمام عوام کی بھی ذمہ داری ہے, اور میڈیا, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بات کو عوام تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ جب حکومت ہی اس طریقے سے کر رہی ہے. اب آپ دیکھیے KG سے PG تک بھی فری تعلیم کا انتظام ہے, ٹمریز کا جو ہے انتظام ہے. ایسے وقت کو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں خاص طور سے تمام اولیاء طلباء سے اس بات کی میں کوشش کرنا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو جو ہے سرکاری اسکول میں شریک کرائیے. اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت تلنگانہ, خصوصی طور پہ آپ کے ہمارے ہر دل عزیز چیف منسٹر صاحب جناب کے چندرشیکھر راؤ صاحب سے اس بات کی میں جو ہے ان کی ستائش بھی کرنا چاہوں گا کہ انہیں جو ہے ابھی حال ہی میں 2,000 کروڑ روپے سرکاری اسکولوں کے جو انفراسٹرکچر کو اچھا بنانے کے لیے جو آپ نے جو منظور کیے ہیں, یہ بڑا اچھا اقدام آپ کا ہے. اب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اناؤنس کیا ہے, جس طریقے سے آپ نے اعلان کیا ہے, وہ 2,000 کروڑ کے ذریعے سے 2,000 اسکولوں کو صحیح طریقے سے انفراسٹرکچر اگر آپ مہیا کریں گے تو یقیناً آج یہ خانگی اسکولوں کا جو بھرمار ہے, خانگی اسکولوں کا جو ظلم و ستم چل رہا ہے, منمانی جو چل رہی ہے, وہ منمانی بھی ختم ہوگی اور اس کو لگام بھی لگے گی. اور اولیاء طلباء کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی جہاں آپ کو 50,000 خرچہ ہو رہے تھے وہاں آپ کو 2 روپے خرچہ نہیں کرنا پڑے گا. تو اب اولیاء طلباء سے میری خصوصی طور پہ گزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے سرکاری اسکول میں شریک کرائیے, اور حکومت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اناؤنسمنٹ کیا ہے 2,000 کروڑ کا ایک نیا پیسہ جو ہے آپ اسکولوں کے حالات کو صحیح کرنے میں کیجیے تاکہ طلباء کو ہر طریقے سے سہولتیں فراہم فرمائی جائیں. اسی کے ساتھ میں چندرشیکھر راؤ صاحب اور وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی صاحبہ سے بھی اس بات کی میں پرزور اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ اس طرف دلچسپی لیتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیے کہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے یقیناً وہ آنے والے دنوں میں غریب عوام کے لیے ایک بہت ہی اچھا تاریخ ساز فیصلہ ہوگا. آپ نے شمشاد قادری صاحب نے آپ نے اچھی بات یہ کی کہ اب سرکاری اسکولوں میں داخلے کو اولیاء طلباء ترجیح دینا چاہیے, چونکہ بچوں کے پاس اسمارٹ فون نہیں رہتا. ممکن آئندہ مستقبل میں حکومت کی جانب سے بھی ایسے جو بے سہارا بچے ہیں ان کے لیے اسمارٹ فون کا بھی شاید اعلان کیا جائے گا, شاید ممکنات میں بات ہے. تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ سرکاری سطح کی جو سہولیات ہے اسکولوں کے ذریعے وہ فراہم جو ہے نا حاصل کر سکے. میرا سوال ایک دوسرا یہ ہے کہ آج کل شہر حیدرآباد میں خاص طور پہ وقفے سے کئی ایک جرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں, اور وارداتوں کے پس پردہ اگر آپ محرکات اگر دیکھتے ہیں تو ان میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ساری جرائم کی جو وارداتیں انجام دی گئی ہے نشہ آور اشیاء استعمال کرنے کے بعد ہی, جیسے گانجا, افیم یا اس قسم کی نشہ آور چیزیں. تو معاشرے کی یہ جو برائی ہے اور خاص طور پہ شہر حیدرآباد کے مطلب کم و پیش نوجوانوں میں اخلاقی فقدان پایا جا رہا ہے. اس کے لیے کیا معاشرے میں ماں باپ کی عدم توجہ اس کی ذمہ دار ہے, جو کئی نوجوان نشہ آور چیزوں کا استعمال بے دریغ استعمال کرتے ہوئے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو یا کالج کے بچے نہیں تو ہو رہے ہیں, تو کئی ایک جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے سلاخوں کے پیچھے جا کے اپنی زندگی تاریک کر رہے ہیں. تو ایسے نوجوانوں کے لیے یا ان کے ماں باپ کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ بڑا بہترین سوال آپ نے کیا جناب علی. اس وقت جو نوجوانوں میں جو اخلاقی فقدان جو پائے جا رہا ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ سچر کمیٹی رپورٹ میں انہوں نے اپنی یہ بات پیش کی تھی کہ مسلمانوں میں جو ہے تعلیم کا بہت زیادہ فقدان ہے, وہ لوگ تعلیم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو انہوں نے اس بات کا بھی جواب دیا تھا کہ تعلیم اس وقت سے حاصل نہیں کرتے کہ معاشی طور پہ مسلمان اتنا جو ہے پریشان حال ہو چکا ہے کہ بچوں کو سوائے 2 وقت کی روٹی کے انتظام کرنے کے آگے اس سے کچھ ہونے والا نہیں تھا. تو میں سچر کمیٹی کی رپورٹ کی ستائش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس انداز میں حکومت کو پیش کی, مگر اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں
کہ یہ جتنے بھی ان کے اولیاء طلبہ جتنے بھی ہیں ان کی بھی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ آپ کو تو بچوں کو تعلیم دلانا ضروری ہے، تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے اور نوجوانوں میں جو ہے سہولتیں نہیں ہونے کی وجہ سے، نوکری صحبت اچھی نہیں ہونے کی وجہ سے، نوکریاں نہیں ہونے کی وجہ سے نوجوان جو ہے جرم کی طرف راغب ہو رہے ہیں. تو اس جرم کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے سارے اولیاء طلبہ کے ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ کے ساتھ ساتھ آپ کی ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے جاوید صاحب کہ سماج اور سوسائٹی کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کس طریقے سے نوجوان کو راہ راست پہ لایا جائے، کس طریقے کو ان کے جو ہے نشہ کی جو ہے منشیات کی عادات کو ان کو کس طریقے سے چھڑایا جائے، کس طریقے سے حکومت پر اس بات کا دباؤ ڈالا جائے کہ زیادہ سے زیادہ جو بے روزگار نوجوان آج جو ہے روڈوں پہ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، جرم ان سے جو ہے جرم کا جو ہے جرم بھی ان سے ہو جا رہا ہے، کئی جیل کی سلاخوں میں پہنچ رہے ہیں. تو یہ اولیاء طلباء کے ساتھ ساتھ تمام اولیاء جتنے بھی جو ہے علماء اکرام ہیں، جتنے بھی دانشوران ملت ہیں اور جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، آئی اے ایس آفیسر، ریٹائرڈ بھی آئی اے ایس آفیسر ہیں، یہ ان کی بھی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان نوجوانوں کو جو جس طریقے سے جو جرم کی طرف یہ جو راغب ہو رہے ہیں، جس طریقے سے منشیات کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کو جو ہے شعور بیداری پیدا کی جائے. اس کے لیے جو تمام محلے جات میں بڑے بڑے حلقوں میں ایک جو ہے پروگرام جو ہے آرگنائز کرتے ہوئے نوجوانوں کو اس میں بلا کے شعور بیداری پیدا کریں تاکہ جو ہے یہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ بھائی ہم اپنے ماں باپ پہ پہلے تو بوجھ بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ہے منشیات کا استعمال جو ہے سوائے ماں باپ کی دولت پہ، چوری چکاری کے طور پہ، یا پھر اپنے گھر سے ہٹ کے بھی دوسرے سے چوری کرنا، یہ کرنا جو ہے نشاور چیزیں استعمال کرنا، اس کی وجہ سے جو اس سے راغب ہو رہے ہیں. تو اس میں حکومت کی بھی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو نوجوان تعلیم ختم کرنے کے بعد یا 10ویں کلاس میں فیل ہونے کے بعد یا آگے نہیں پڑھ سکے، تو ایسے نوجوانوں میں جو ہے اس طریقے کا جو ہے رجحان پیدا ہو رہا ہے. اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے چاہے وہ 4th کلاس کی ہی کیوں نہیں ہوتی، کیوں 10,000 کی کیوں نوکری نہیں ہوتی، یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کی ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت پہ اس طریقے کا دباؤ بنا جائے کہ جو بے روزگار نوجوان ہیں، جو جرم کی طرف جو ہے راغب ہو رہے ہیں، اس جرم کو ختم کرنے کے لیے اولیاء طلباء کے ساتھ ساتھ تمام بڑے بڑے لیڈران جتنے بھی ہیں، چاہے وہ آئی اے ایس آفیسر ہوں، آئی پی ایس آفیسر ہوں، ریٹائرڈ آئی پی ایس آفیسر ہیں، بڑے بڑے اچھے دانشوران ملت بھی ہیں، تو ہر لیول پہ ایک جو ہے اویئرنیس پروگرام کرتے ہوئے ان کو سمجھایا جائے کہ اس طریقے سے اگر کریں گے تو ہماری زندگی اچھی بنیں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اولیاء طلباء کے ساتھ ساتھ آپ کی ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے اس طرف راغب کریں ایسے برے کاموں سے روکنے کے لیے. یقیناً اس کے لیے آپ کو شعور بیداری پروگرام کرنا ضروری ہے، اور ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ یقیناً آپ جب 3 وقت کھانا کھاتے ہیں تو 2 وقت کھائیے، 1 وقت کھائیے، مگر اپنے بچوں کو اسکول میں جو ہے اس کو جو ہے شریک کر کے کم از کم اس کو جو ہے پرائمری ایجوکیشن کی ٹریننگ بھی اگر آئیں گی تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی میرے یہ کام کرا تو مجھے غلط ہوگا. تو انہی چند خیالات کے ساتھ آخر میں تمام اولیاء طلباء اور تمام جو ہے سمجھدار جتنے بھی ملت کے لوگ، بڑے بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آئی اے ایس آئی پی ایس آفیسر ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی، سب میں جو ہے بے روزگاری بڑھی ہوئی ہے، تو سب کو آگے بڑھتے ہوئے اپنے اپنے محلوں میں اس بات کی ذمہ داری لینا ہے کہ نئے طریقے سے ایک اویئرنیس پروگرام بناتے ہوئے نوجوانوں کو منشیات سے جو شراب نوشی یا ڈرگ استعمال جو کر رہے ہیں اس کو چھڑانے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم کو آگے بڑھتے ہوئے اویئرنیس پروگرام کریں، محلہ واری اویئرنیس پروگرام کرتے ہوئے ان کو جو ہے اس طرح سے راغب کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ نوجوانوں میں اس میں شعور پیدا ہوگا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی سید شمشاد قادری صاحب کے اپنے خیالات سے آپ آگاہی حاصل کر رہے تھے، اور اس کا لب لباب کرتے ہوئے میں اس کا خلاصہ کرتے ہوئے اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. شمشاد قادری صاحب کا کہنا ہے کہ خاص طور سے مقامی سطح پر جو علاقے کے با اثر شخصیات ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک پبلک نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ ایک شعور بیداری کی ایک نشست، اگر جلسہ یا کوئی بڑا پروگرام بھی اگر نہ کرے تو ہر بستی میں مقامی سطح پر ایک جگہ مقرر کر کسی کے ایک دیوان خانے میں، کسی کے ایک گراؤنڈ میں یا مسجد کا کچھ صحن میں اس مقام پہ مقامی نوجوانوں کو بااثر شخصیات لے کر ان کے ساتھ شعور بیدار کیا جائے، اور خاص طور پہ ان کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ منشیات کے استعمال سے کئی ایک زندگیاں تباہ ہو جاتی ہے اور ان کا اپنا مستقبل بھی تاریک ہو جاتا ہے. آج کا یہی میسج ہے شمشاد قادری صاحب کا کہ مقامی سطح پر اس کا آغاز کیا جائے، اور خاص طور پہ وہاں کے جو با اثر لوگ ہیں شعور بیداری کا کریں. اس کے لیے
ایک انجمن، ایک گراؤنڈ یا ایک بڑے سے وسیع تر میدان کی ضرورت نہیں ہے، صرف عزم کی ضرورت ہے، ارادے کی ضرورت ہے، چاہت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، اشتیاق کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اسی بات کے ساتھ ایک نئے عنوان کے ساتھ میں ہم سید شمشاد قادری صاحب سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ کے میزبان محمد جاوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔